السلام علیکم یا علی مدد ہے خیر امید ہے تمام شیعہ سنی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ذہن میں نہیں آ رہی اور آپ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں پہلے ان سے، تو یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے ہمیں۔ تو اپنے لیے دعائیں مانگنے سے پہلے ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، اور اسی سلسلے میں میرے پاس جو دعا ہے سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ، اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقویت دے، اور اپنے خزانہ بے پایاں سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کی تعداد بڑھا دے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھا دے، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے، ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت کر، ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستگی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل قائم رکھ، ان کے مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے، ان کے بازو قوی کر، صبر کے ذریعے ان کی اعانت فرما، اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچنوا دے، اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے، یعنی ہمارے سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کو جس چیز کی بصیرت نہیں ہے وہ انہیں سجھا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت غدار و فریب کا دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے، گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے ان کے دلوں سے نکال دے، اور جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دے، جو دائمی قیام گاہیں، عزت و شرف کی منزلیں، اور پانی، دودھ، شراب اور صاف و شفاف شہد کی بہتی ہوئی نہریں اور طرح طرح کے پھلوں کے بار سے جھکے ہوئے اشجار جنت میں فراہم کیے ہیں، وہ ان مومنوں کو دکھا دے، تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھیرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے بھاگنے کا خیال نہ کرے۔ اے اللہ اس ذریعے سے مومنوں کے دشمنوں کے حربے کند اور انہیں بے دست و پا کر دے، اور ان میں اور ان کے ہتھیاروں میں، یعنی اسلام دشمن قوتوں کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، یعنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں، ان کے رگ و دل کی تنابیں توڑ دے، اور ان میں اور ان کے آذوقہ میں دوری پیدا کر دے، اور ان کو ان کی راہوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے۔ جیسے حملہ کیا تھا نا ایک شیطان بزرگ نے خمینی صاحب کے اوپر، تو صحرا میں 3 ہیلی کاپٹر ان کے جو ہے نا وہ لاسٹ ہو گئے تھے، تو وہ یہاں پر امام دعا کر رہے ہیں، تو ان کے رگ و دل کی تنابیں توڑ دے، ان میں اور ان کی آذوقہ میں دوری پیدا کر دے، اور ان کو ان کی راہوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، ان کے مقصد میں انہیں بے راہ کر دے، ان کی کمک کا سلسلہ قطع کر دے، ان کی گنتی کم کر دے، ان کے دلوں میں دہشت بھر دے، ان کی دراز دستیوں کو کوتاہ کر دے، ان کی زبانوں میں گرا لگا دے کہ بول نہ سکیں، اور انہیں سزا دے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کے پس پشت ہیں، یعنی شیطان بزرگ اور شیطان صغیر دونوں کو تتر بتر کر دے، اور انہیں سزا دے کر ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کی پس پشت ہیں، اور پس پشت والوں کو ایسی شکست دے کہ جو ان کی پشت پر ہیں انہیں بھی عبرت حاصل ہو۔ اور یہ ہمارے کافی مسلمان ملک بھی شیطان بزرگ کی پس پشت چل رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی عورتوں کے شکم بانچ، ان کے مردوں کے صلب خشک، ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گایوں، بکریوں کی نسل قطع کر دے، ان کے آسمان کو برسنے کی، زمین کو روئیگی کی اجازت نہ دے۔ بار الہ اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط اور ان کے شہروں کو محفوظ اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے، انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو، تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو ان کے ہر علاقہ میں برسر پیکار ہونے والے مشرکوں پر غلبہ دے، اور صف در صف فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، تاکہ اس خطہ زمین میں انہیں قتل و اسیر کرتے ہوئے
اس کے آخری حدود تک پسپا کر دیں، یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یکتا و لا شریک ہے۔ خدایا مختلف اطراف و جوانب کے دشمنان دین کو بھی اس قتل غارت کی لپیٹ میں لے لے، وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی ہوں یا خزری، حبشی ہوں یا نوبی، زنگی ہو یا سکلبی و علیمی، نیز ان مشرک جماعتوں کا جن کے نام اور صفات ہمیں معلوم نہیں، اور تو اپنے علم سے ان پر محیط اور اپنی قدرت سے ان پر مطلع ہے۔ اے اللہ، مشرکوں سے الجھا کر مسلمانوں کی حدود مملکت پر دست درازی سے باز رکھ، اور ان میں کمی واقع کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے، اور ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابلہ میں صفرائی سے بٹھا دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو تسکین و بے خوفی سے، ان کے جسموں کو قوت و توانائی سے خالی کر دے، ان کی فکروں کو تدبیر و چارہ جوئی سے غافل اور مردان کارزار کے مقابلہ میں ان کے دست بازو کمزور کر دے، اور دلیران اسلام سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے، اور اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی سپاہ بھیج، جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا۔ اس طرح تو ان کی جڑ بنیادیں کاٹ دے، ان کی شان و شوکت مٹا دے، ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے۔ اے اللہ، ان کے پانی میں وبا، ان کے کھانوں میں امراض کے جراثیم کی آمیزش کر دے، ان کے شہروں کو زمین میں دھنسا دے، انہیں ہمیشہ پتھروں کا نشانہ بنا، قید سالی ان پر مسلط کر دے، ان کی روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بنجر اور ان سے کوسوں دور ہو، زمین کے محفوظ قلعے ان کے لیے بند کر دے، اور انہیں ہمیشہ کی بھوک تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا کر، یعنی دشمن دین کو۔ بار الہ، تیرے دین و ملت والوں میں سے جو غازی ان سے آمادہ جنگ، یا تیرے طریقہ کی پیروی کرنے والے میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے، اس غرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا حصہ و نصیب کامل تر ہو، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، تکمیل کے سامان فراہم کر، اس کے اشتیاق کے وطن کا ولولہ ٹھنڈا کر دے، تنہائی کے غم کا اسے احساس نہ ہونے دے، زن و فرزند کی یاد اسے بھلا دے، قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما، اس کی عافیت کا ذمہ لے، سلامتی کو اس کا ساتھی قرار دے، بزدلی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے، اس کے دل میں جرت پیدا کر، زور و قوت اسے عطا فرما، اور اپنی مددگاری سے اسے توانائی بخش، راہ و روش جہاد کی تعلیم دے، اور حکم میں صحیح طریقہ کار کی ہدایت فرما۔ ریاض نمود کو اس سے دور رکھ، ہوس شہرت کا کوئی شائبہ اس میں نہ رہنے دے، اس کے ذکر و فکر اور سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لیے قرار دے۔ جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مد مقابل ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا، اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے، اسے ان پر غلبہ دے، ان کو اس پر غلبہ نہ دے، یعنی مومن کے اوپر دشمنوں کو غلبہ نہ دے، اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے دے۔ اگر تو نے اس مرد مجاہد کا خاتمہ بالخیر اور شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس وقت واقعہ ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دے، یا اسیری انہیں بے حال کر دے، مسلمانوں کے اطراف مملکت میں امن برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹ پھیرا کر چل دے، یعنی شہادت ملے تو تب ملے کہ جب یہ سارے کام ہو چکے ہوں۔ بار الہ، وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبان سرحد کے گھر کا نگران ہو، یا ان کے اہل عیال کی خبر گیری کرے، یا تھوڑی بہت مالی اعانت کرے، یا آلات جنگ سے مدد دے، یا جہاد پر ابھارے، یا اس مقصد کے سلسلے میں دعائے خیر کرے، یا اس کی پس پشت اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، تو اسے بھی اس کے اجر کے برابر بے کم و کاست اجر اور اس کے عمل کا ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے، جس سے وہ اپنے پیش کیے ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجا لائے ہوئے کام کی مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر لے، یہاں تک کہ زندگی کی ساتھیں اسے تیرے فضل و احسان کی اس نعمت تک جو تو نے اس کے لیے جاری کی ہے، اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس کے لیے مہیا کی ہے، پہنچا دیں۔ پروردگار، جس مسلمان کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی جتھا بندی غمگین کرے، اس حد تک کہ وہ جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے مگر کمزوری اسے بٹھا دے، یا بے سر و سامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے، یا کوئی حادثہ اس مقصد میں تاخیر میں ڈال دے، یا کوئی معنی اس کے ارادہ میں حائل ہو جائے، تو اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ، اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر، اسے شہیدوں اور نیکوکاروں کے زمرے میں شمار فرما۔ اے اللہ، محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول ہیں اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت نازل فرما جو شرف و رتبہ میں تمام رحمتوں سے بلند تر اور تمام درودوں سے بالا تر ہو۔
ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں قطع نہ ہو، ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔